میرا نام ہے ضمیر النساء راجہ اور میں پرنسپل ہوں گورنمنٹ گرلز کالج کوٹلی ستیا میں ہے، اور میں صرف کالج کی پرنسپل بھی نہیں ہوں بلکہ اسی علاقے سے ہی میرا تعلق ہے، اسی مٹی سے ہمارا ایک ریلیشن ہے۔ تو جو آپ نے بات کی ہے ایجوکیشن کے مسائل کی اور اس ایریا کی، تو جیسا کہ آپ بھی دیکھ کے آ رہے ہوں گے کہ یہ ایریا جو ہے ہارڈ ایریا میں آتا ہے، مسائل بھی بہت ہیں، لیکن ماشاء اللہ سے ہماری جو بھی پریزنٹ قیادت ہماری لوکل قیادت آئی ہے وہ جو ہے نہ صرف باقی ڈپارٹمنٹس میں، اس میں اسپیشلی جو وہ کام ہو رہا ہے ان کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہماری اس تحصیل کوٹلی ستیا میں، وہ جو ہے نہایت ہی قابل ستائش ہے۔ میں اپنی پوری تمام اسکول کالج کمیونٹی کی طرف سے اپنے جو ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں بلال صاحب، ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ پرسنل انٹرسٹ لے کے اس ایریا کی ایجوکیشن سسٹم میں ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کافی لوگ کانشیس ہوتے ہیں خاص طور پر بچیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ایک کیوں پرابلم ایک ہوتی ہے، ایک شہر میں بھی لوگ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کیونکہ یہ گاؤں ہے کوٹلی ستیاں، کیونکہ جب کوئی بچی گھر سے نکلتی ہے تو والدین کے مائنڈ کے اندر ہزاروں قسم کے کوشچنز ایک ہوتے ہیں، اوبیسلی بات ہے پیرنٹس کو کانشیس ہونا بھی چاہیے۔ تو کتنی پرابلم آپ فیس کرتے ہیں، ایک تو پیرنٹس کو فرسٹ آف آل سیٹسفائی کرنے کے حوالے سے، اور بچیوں کو گھر سے جو آپ کالج تک لے کے آتی ہیں؟ پرابلم تو اویسلی ہیں، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ کوٹلی ستیاں ہے چاہے سٹی ہے، ظاہر ہے پیرنٹس جو ہیں وہ کنسرنڈ ہوتے ہیں اپنے بچوں سے، تو ان کے لیے پرابلم تو ہے، لیکن بات یہی ہے کہ جب تک ایجوکیشن نہیں آئے گی، جب تک لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوں گے تو یہ پرابلمس اوور کم نہیں ہوں گے۔ تو جب تک مطلب شعور نہیں آئے گا، لوگوں کے دماغ نہیں چینج ہوں گے، تو آپ جو ہے نا ان پرابلمس کو اوور کم نہیں کر سکتے۔ تو میں والدین کو بھی، اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے ہمارے ادارے کے اندر کتنے بچے آتے میرے ہیں؟ پاس تقریباً جو ہے 300 کے لگ بھگ جو ہے اسٹرینتھ ہے، حالانکہ میرا کالج ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جس کو اپروچ کرنا تھوڑا مشکل ہے، اسپیشلی بچیوں کے لیے لنک روڈ پہ ہے، تو یہ تھوڑا سا دور دراز کے علاقے سے بچیاں وہاں آپ کے پاس آتی ہوں گی، کون کون سے علاقے سے جو بچیاں آپ کے پاس آتی ہیں وہ کون کون سا علاقہ ہے؟ سر بہت ہی دور، یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مین روڈ پہ ہے وہاں پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو لنک روڈ پہ ہے وہاں پہ بچیوں کے لیے کیا بچوں کے لیے پہنچنا مشکل ہی ہے۔ تو یقین جانے کہ میرے پاس جو بچیاں آتی ہیں ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ان کو 2 گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے ان کو اپنی مین روڈ پہ آنے کے لیے۔ اچھا، میں آپ کی بات قطع کلامی کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں کہ جو اس حق میں نہیں ہوتے کہ بچوں کو میٹرک کے بعد تعلیم دی جائے۔ کیا کوٹلی ستیاں کے اندر بھی یہ صورتحال ہے؟ کیا یہاں بھی یہ کنسیپٹ موجود ہے کہ میٹرک کے بعد تعلیم نہیں دینی، یا بچیوں کی یہاں تعداد زیادہ پڑھنے والی ہوگی؟ نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مطلب یہ کنسیپٹ نہیں ہے، ماشاءاللہ سے بہت ٹیلنٹ ہے یہاں پہ، اور بچیاں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے اسکول کالج کو جو اسکول لگتے ہیں ان میں اگر اینولی دیکھا جائے تو یہی ٹرن آؤٹ ہے کہ آپ کے پاس اسکولز میں 200 to 300 بچیاں جو ہیں اسے اسکول سے پاس آؤٹ ہوتی ہیں میٹرک سے، تو ان کا 60 to 70%، یا میں کہہ سکتی ہوں کہ 80% بھی بچیاں جو ہیں ہمارے کالج میں آتی ہیں۔ تو پیرنٹس کی پریشانیاں مطلب تو ہیں مانتی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل کہہ دیں کہ نہیں، ان کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ بچیوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے یا یہ۔ تو میں پیرنٹس کو یہ میسیج آپ کے ذریعے پہنچانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی مشکلات سے بھی ہم باخبر ہیں، لیکن یہ تبدیلی اور یہ ریفارمز اور یہ چینج تب بھی آئے گا کہ جب ہم اپنی بچیوں کو بھی ایکولی بچوں جیسا ایجوکیٹ کریں گے۔ تو باقی ہم بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ واقعی بچیوں کے لیے، اس ایریا کی بچیوں کے لیے اسکول کالجز میں پہنچنا کتنا مشکل ہے۔ انشاءاللہ ہمارا کالج جو ہے وہ ڈگری لیول کا کالج ہے، تو آپ گورنمنٹ کے اداروں پہ جو ہے ٹرسٹ کریں۔ ماشاءاللہ ہائی کوالیفائڈ سٹاف میرے پاس موجود ہے، اور کہاں ہم نے 2016 میں 5 ٹیچر سے سٹارٹ کیا تھا کالج، اور آج ماشاءاللہ سے ہمارے پاس 13 ریگولر ٹیچرس۔ گریجویشن میں کیا کیا آپ کے پاس جو سبجیکٹس ہیں جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں؟ اوبیسلی بات ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں بچیوں کا، تو فرسٹ آف آل انٹر کے اوپر ہم آتے ہیں کہ انٹر میں کیا کیا مضامین آپ کے پاس ہیں، انٹر کے بعد جو ڈگری کی جو کلاسز آتی ہیں ان میں کون کون سی آپ کے پاس؟ انٹر میں ماشاءاللہ سے ہم سارے ہی کمبینیشن کروا رہے ہیں جو کہ مین کالجز میں آفر ہو رہے ہیں، پری میڈیکل ہے، پری انجینئرنگ ہے، آئی سی ایس ہے، ایف اے میں ڈفرینٹ کمبینیشن ہم آفر کروا رہے ہیں۔ اور سیکنڈلی جو اب ایف ایس سی میں ہمارے پاس ایک اسٹرینتھ آتی ہے، لیکن اس کے بعد فوراً سے ہمارے پاس بی ایس سی میں بیچلر لیول پہ ہماری وہ اسٹرینتھ ڈکلائن کر جاتی ہے، کہ جو بچے اچھے اسکور لے لیتے ہیں تو پیرنٹس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اب بچی نے اگر اتنا کر لیا تو چلو اس کو جو ہے اب آج کا جو بی ایس کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے تو ہم کسی اچھے ادارے میں لے جائیں، جس میں وہ اپنے آپ کو بہت مشکل میں ڈال رہے ہیں، ہاسٹل میں بچوں کو بھیج رہے ہیں، سٹی کی طرف مائگریٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ایجوکیشن کے جو ہے ایکسپینس، اور دوسرا باقی بھی فائنینشیل ایشو ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ میسیج کنوے کرنا چاہ رہی ہوں کہ کالج میں ہمارا اے ڈی پی اور اے ڈی ایس پروگرام جو ہے پہلے چل رہا تھا، جو کہ 2 سال کا ہے، اور پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ آپ کا ایسوسیٹ پروگرام ایکویلنٹ ٹو 4 سیمسٹر آف بی ایس ہے، لیکن اب ماشاءاللہ سے ہماری جو ہے افیلیشن پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہے،
اور پنجاب یونیورسٹی نے اس دفعہ جو ہے ہم نے بھی ان کو کئی بار لکھا کہ آپ اس کو تھوڑا سا سیمسٹر وائز چینج کریں تاکہ بچوں کو پیرنٹس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. کچھ کیا تھا تو انشاءاللہ اس دفعہ کا جو ان کا اسکیجول شیئر ہوا ہے اس میں انہوں نے پورا پیٹرن جو ہے فورتھ سیمسٹر کا ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ امپلیمنٹ ہوگا اس دفعہ. سہولیات کا کیا فقدان ہے؟ جو سہولیات کا جو فقدان ہے عموماً جو بچیاں دور دراز علاقوں سے آتی ہیں پک اینڈ ڈراپ کی سروس تو یہاں پہ نہیں ہے, ٹیچرس کو بھی پک اینڈ ڈراپ نہیں ہوگی, تو کافی مشکل سے آپ کے ادارے تک بالکل بالکل ایسا ہی ہے. مین پرابلم ہی جو ہے میرے کالج کی باؤنڈری وال نہیں ہے. میرے کالج میں جو ہے بچوں کے لیے پہنچنے کے لیے لنک روڈ پہ ہے, تو ایک یہ بھی جو ہے ہرڈل ہے کہ جس کی وجہ سے پیرنٹ جو ہے وہ بچوں کو وہ کہتے ہیں کالج کی تو فیسیں ہم افورڈ کر لیں گے, لیکن یہ پک اینڈ ڈراپ والا تو یہ پرابلم ذرا ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب ان بچوں کے لیے جو ہم سے ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں. ہم نے 12 اپنے ہائی اتھارٹیز کو لکھا باؤنڈری وال کا, بسیز کا, لیکن اب ماشاءاللہ جو ہماری پریزنٹ اتنی ایکٹیو کی عادت ہے, میں دوبارہ ریگارڈ کروں گی بلال صاحب کا کہ ان کی کاوشوں سے ہمارا باؤنڈری وال کا کام بھی جو ہے وہ. تو پلیز آپ اپنے گورنمنٹ کے اداروں پہ, چاہے وہ اسکول ہیں چاہے وہ کالج ہیں, ان پہ ٹرسٹ کریں, اور یہ آپ لوگوں کے لیے بنے ہیں, ہم آپ لوگوں کے لیے بچوں کے ہائر ہوئے ہیں, تو آپ ان اداروں میں آئیں گے, ان بچوں کو بھیجیں گے, خود آ کے کمیونیکیٹ کریں گے, تو ہمارا علاقہ بھی پروموٹ ہوگا, اور انشاءاللہ جو ہے نا ہماری ایجوکیشن میں بھی ریفارمز آئیں گے. جی ناظرین, یہ تھی گورنمنٹ گرلز کالج کوٹلی ستیاں کی پرنسپل جو ہمارے ساتھ گفتگو کری تھی. اسکول کے جو ان کے ادارے کے اندر جو پرابلمز ہیں, جو ان کے بچوں کے کالج کے اندر جو پرابلمز ہیں, سہولیات کا فقدان ہے, اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کری تھی. ساتھ ہی میں آپ سے اجازت ہوں, عمران 65 راولپنڈی سے.